مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 تا 134 آپ حضرات کے سامنے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ انہی 5 آیات کا آج ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ گزشتہ جمعرات سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر تھی، آیت نمبر 129، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج آیت نمبر 130 سے 135 تک تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو خود کو احمق بنا لے، بے وقوف۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی پسندیدہ بنایا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بلا شبہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا تھا فرما بردار ہو جاؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، پس تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگوں نے کی تھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے الہ واحدہ جو ایک ہی خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے کام، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے کی دعا کو قبول کیا۔ جب انہوں نے خانہ کعبے کی تعمیر کر لی، کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر مزید انہوں نے دعا مانگی تھی اولاد کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا قبول کر لی کہ اولاد میں سے نیک اولاد ہو، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ملی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان بچوں کو خاموش کرو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، باقی توجہ میری طرف رکھیں۔ یہاں پہ پھر رسول کے فرائض ذکر ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر سوائے اس شخص کے جو خود کو بے وقوف بنا لے، احمق بنا لے، یعنی احمق شخص ہی ملت ابراہیمی سے منہ موڑ سکتا ہے۔
اور پھر ملت ابراہیمی، اس کے اندر ہم بھی آتے ہیں۔ امت تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، پر ملت ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ملت اور امت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی اصول ایک ہوں، بنیادی اصول، موٹی موٹی باتیں، موٹے موٹے مسائل، تو اسے ملت کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور ابراہیم علیہ السلام کے اصول ایک ہیں، خانہ کعبہ کا حج کرنا، خانہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، ختنہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہمارے مشترکہ ہیں۔ پھر آگے جو مسائل ہیں، شریعت کے مسائل میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، ہر نبی کی اپنی اپنی شریعت ہوتی ہے، ہر نبی کی، پھر اس میں مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ بنیادی جو عقائد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت کے اندر ہر نبی کے لیے وہ عقائد ایک ہی رکھے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو ایک بہت ہی باریک سا نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایمان کے اعتبار سے، ایمان امتی اور نبی برابر ہوتا ہے ایمان لانے کے اعتبار سے، البتہ ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ امتی اور نبی کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ پھر اس پہ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اعمال کے اندر جو ہر بندے کی پہنچ تک ہے اس کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ بازار کے اندر زور زور سے کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ہم تو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے نا، صحابہ کرام ہیں، وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں پھونک پھونک کر الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی صحابی کی ہم سے تحقیر ہو جائے، کسی صحابی کی ہم سے توہین ہو جائے۔ سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، سارے صحابہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کو جو رتبہ دیا ہے اسی رتبے کے مطابق صحابہ کرام کو رکھا جائے گا۔ دنیا کے ولی اعظم، سب سے بڑا ولی ہو، وہ صحابی کے پاؤں کی دھول اور مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نظریہ یہی ہے، باقی اگر کوئی بندہ اور نظریہ رکھتا ہے تو وہ جانے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ پھر اگر کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ کرے گا صحابہ کرام کے ایمان پہ، صحابہ کرام کی شان پہ، تو پھر اس کو جواب بھی دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ حد میں رہے گا اور اس کا نظریہ کچھ اور ہے تو رہے، حد میں رہتا ہے، تنقید نہیں کرتا، تو ہم بھی کسی پہ تنقید نہیں کرتے۔ صحابہ پہ تنقید ہوگی پھر جواب بھی دینا پڑے گا، پھر جواب سننے کے لیے صلاحیت بھی رکھنی پڑے گی۔ تو ایمان نبی بھی اللہ پر لاتا ہے، فرشتوں پر لاتا ہے، کتابوں پر لاتا ہے، اور رسولوں پر نبی کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ قیامت کے دن پر تقدیر پر نبی کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ایمانیات کی بنیاد ہیں، یا ایمان کی شرطیں جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایمان کی شرطیں ہیں، ایمان کی شرطیں ہیں۔ یہ ایمان ایک اسلام کے ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک ایمان کی شرطیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان چیزوں پہ ایمان لائے گا، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ان تمام چیزوں پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ تو نبی بھی ان تمام چیزوں پہ ایمان لاتا ہے، البتہ پھر ایمان کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نافقہ حنظلہ، دوسرے صحابی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم حضور کی محفل میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم گھر میں آ جاتے ہیں، بازار میں آ جاتے ہیں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ حضور کی محفل میں تھے تو ہمیں یوں لگتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، اور یہاں پہ ہمارے حالات بدل گئے۔ پھر اس صحابی نے کہا میری بھی تو یہی کیفیت ہے، پھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے۔ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت، ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، ایمان وہی برقرار ہے، امتی کبھی نبی کبھی، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ، ایمان کی کیفیت کم زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ایمان کی کیفیت
میرے پاس بھی گھر میں اور بازار میں بھی برابر رہے تو لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے؟ فرشتوں کے جو ایمان کی کیفیت ہے ایک جگہ پہ رہتی ہے، ایک جگہ پہ، نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جنت دوزخ سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ فرشتوں کی ہاں نفسانی خواہشات نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ گناہ کی محفل میں جائیں تو گناہ کا اثر ہو جائے اور ایمان کی کیفیت کم ہو جائے۔ تو فرشتوں کے ایمان کی کیفیت برقرار رہتی ہے، امتی کا ایمان نیک محفل میں بڑھتا جاتا ہے اور گناہوں کی محفل میں اس کی ایمان کی کیفیت گھٹتی جاتی ہے۔ نیک محفل ہوگی تو اس کے ایمان کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اور گناہ کی محفل میں جائے گا تو اس کے ایمان کی کیفیت گھٹتی جائے گی، گناہ کی طرف راغب ہوگا۔ جبکہ نبی کے ایمان کی کیفیت وہ بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ نبی کے ایمان کی کیفیت کیونکہ وہ مشاہدات میں ہوتا ہے، کیفیت اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ ایمان ایک ہی ہے، ایک جگہ پہ ہے، کم زیادہ نہیں ہوتا، کیفیت کم زیادہ ہوتی ہے ایمان کی کیفیت۔ تو بہرحال سارے نبی جو ہیں، یہ نبی سارے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر ان نبیوں کا، نبی میں سے کسی نبی کا انکار کرنا، اس سے پھر انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو کسی بھی شرعی احکام میں سے کسی بھی شرعی حکم کا انکار کرنے سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایمان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون اعراض کرے گا، کون منہ موڑے گا؟ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو بیوقوف بندہ ہے وہ ایمان، وہ کیا کرے گا؟ منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے۔ تو ملت اور امت کے اندر فرق تو ہو گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ملت ہم ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ پھر ہر نبی کی شریعت بھی مختلف رہی ہے، شرع لکم من الدین، ہر نبی کی شریعت الگ الگ، اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو الگ الگ شریعت دی۔ یہ شریعت کے اندر جب شریعتیں بدلتی رہی، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام دیا، اس دین کے اندر ہمارے جو چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے اندر اختلاف آیا، یہ اختلاف رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت ہے، اور شریعتوں کا بدلنا یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس کی شریعت کا بدلنا، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں کچھ مسائل ایسے تھے جائز تھے، ہماری شریعت میں حرام ہو گئے، کچھ چیزیں ایسی تھیں وہاں پہ حرام تھی، ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ پچھلی امتوں میں کافر عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی گھر والی کافرہ تھی، اور ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا، غیر مسلم کے ساتھ۔ واضح رہے، جو بندہ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرے، ایسے بندے کے ساتھ نہ نکاح کرنا جائز ہے اگر عورت ہو، اور اگر مرد ہے تو ایسے بندے کو بیوی بیٹی دینا یا بہن دینا بھی جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام پہ تنقید، سمجھ گئے نا مسئلے کو؟ جو قوم، جو جماعت، جو گروہ، جو فرقہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہو، صحابہ کرام کو کافر کہتا ہو، ایسے بندے کا ایمان برقرار نہیں رہتا، اس سے کسی قسم کا رشتہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو میں بات کر رہا تھا شریعت کے اندر مسائل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں کافر عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پچھلی شریعت میں دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی شریعتوں میں حرام تھی اور ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ یہ قربانی کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت کو کھانا جائز نہیں تھا۔ قربانی کرتے، صدقہ کرتے، ہم تو صدقہ بھی کھا جاتے ہیں نا، صدقہ کرتے
تو صدقے والی چیز کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، اوپر سے کوئی آگ وغیرہ آتی اس کو اٹھا کر لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ جبکہ ہمارے ہاں صدقہ بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، نفلی صدقہ جو ہم خیرات وغیرہ کرتے ہیں یہ بندہ کھا سکتا ہے۔ جو صدقہ واجبہ ہو، زکوٰۃ، عشر، اور جس بندے نے منت مانی ہو، اللہ کے نام کی منت اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی منت مانی ہو، وہ بندہ خود نہیں کھا سکتا، غریبوں کو دے گا۔ مسجد پہ تھالی بھی نہیں لے سکتا منت تھالی، یاد رکھیں۔ منت واجب ہوتی ہے، اور واجب کے لیے جیسے زکوٰۃ آپ مستحق بندے کو دیتے ہیں، منت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ منت مستحق بندے کو دیں گے۔ منت مستحق بندے، مسجد کے اندر امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، امیر بندوں نے آپ کی وہ منت والی چیز کھا لی، وہ منت پوری نہیں ہوگی، دوبارہ دینا پڑے گا، وہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ تو جیسے بعض عورتیں منت مان لیتی ہیں، پھر وہی منت کی جو چیز ہوتی ہے مسجد کے اندر تھالی بنا کر دے دیتی ہے، منت پوری نہیں ہوگی۔ یہاں پہ صدقہ تو آپ کا ہو جائے گا، منت پوری نہیں ہوگی، وہ غریبوں کو کھلانا پڑے گا۔ مدرسہ کے طلباء ہیں، غریب ہیں، ان کو دے دیں، محلے میں آس پاس پڑوسی غریب ہیں، ان کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد اور اپنے والدین کے علاوہ اگر غریب ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، جس طرح عشر کا حکم ہے۔ تو پچھلی شریعتوں میں صدقے والی چیز، قربانی، اس کو کھانا جائز نہیں تھا، ہمارے ہاں جائز ہے۔ کافروں کے ساتھ جنگ ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اونچی جگہ پہ رکھ لیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو اٹھا کر لے جاتی، قبول ہو گیا۔ جبکہ ہمارے ہاں کافروں سے جنگ ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، تو اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سے جنگوں کے موقعوں پہ صحابہ کرام کے دور میں اتنی غنیمتیں آئیں، سونا چاندی تقسیم ہوا، سونا چاندی صحابہ کرام کے اندر جنگ کے موقع پہ تقسیم ہوا، اتنے مالدار ہو گئے صحابہ کرام، اتنے مالدار، سونا وہاں پہ تقسیم ہو گیا جنگ کے موقع پہ مال غنیمت میں۔ تو مال غنیمت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب بہت سے مجاہدین کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ آ جاتا ہے، کوئی چیز ان کے پاس آ جاتی ہے، ضرور ان کو حکومت نے دیا ہوگا، ضرور ان کو امریکہ نے دیا ہوگا، ضرور ان کو فلاں ملک نے دیا ہوگا، انڈیا کے ایجنٹ ہوں گے، انہوں نے دیا ہوگا، ان کے پاس یہ کلاشنکوف کہاں سے آ گئے؟ تو غنیمت کے اندر نہیں ملتی۔ افغانستان کے اندر جب 2-3 فائر ہوتے ایک چیک پوسٹ پہ، وہاں پہ امریکہ کی جو آرمی ہوتی تھی وہ چیک پوسٹ بالکل چھوڑ دیتے تھے، اور ان کا اسلحہ اتنا اسلحہ ہوتا تھا، جدید اسلحے سے لیس ہوتے تھے۔ لیکن مومن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو وہ تو 2-3 فائر ہوئے تو وہ تو سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، ہاتھوں پر کر دیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اسلحہ تو سارا مجاہدین کے پاس آ گیا، مال غنیمت مل جاتا تھا۔ اور مال غنیمت کی پھر تقسیم ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جس بندے کے پاس جو کچھ آ گیا اور اس نے اٹھا لیا۔ مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے والے کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ تو بہرحال کچھ احکام ایسے تھے، کچھ باتیں ایسی تھیں جو پچھلی شریعت میں جائز تھیں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، کچھ ایسی تھیں وہاں پہ جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں جائز ہے۔